السلام علیکم دوستوں۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بادشاہ کے مختصر دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مغل سلطنت، تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پسند فرما روا شیر شاہ سوری کی، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمت اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کہ توں موجود ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم شیر شاہ سوری کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں دہلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی۔ آپ کا نام فرید خان رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام حسن خان تھا۔ آپ کے والد کی 4 شادیاں تھیں اور ان کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے شیر شاہ سب سے بڑے تھے۔ خاندانی پس منظر کی بات کریں تو شیر شاہ سوری کے آباء و اجداد کا تعلق سور قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا نے سلطان بہلول لودھی کے دور میں ہندوستان ہجرت کی۔ بہلول لودھی کا تعلق بھی ایک اغوان قبیلے سے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اغوان قبیلے ہندوستان میں آ کر آباد ہوں۔ اس وقت ہندوستان میں آنے والے اغوانیوں کو نوکریاں اور جاگیریں عطا کی گئی۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں سوسترام اور کچھ مزید علاقے تحفے کے طور پر شیر شاہ کے والد کو دے دیے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے جاگیر کی تقسیم پر اختلافات پیدا ہوئے اور وہ ناراض ہو کر جون پور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارم خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ عربی اور فارسی کے علاوہ مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جمال خان نے باپ بیٹے کی صلح کروا دی۔ شیر شاہ سوری کو سہسرام اور خواص پور کی جاگیر مل گئی۔ شیر شاہ نے ان علاقوں میں ایسی اصلاحات کی کہ جن کی بدولت آپ کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا۔ مزید پھر کچھ اختلافات کے باعث اس جاگیر کو چھوڑ کر مغل گورنر بہار خان لوہانی کے ہاں آ گئے، جو ان علاقوں کا حکمران تھا، جس میں شیر شاہ سوری کی جاگیر بھی آتی تھی۔ بہار خان لوہانی کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنہا شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا۔ شیر شاہ سوری ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے اور وہ ایک جگہ قید ہو کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بہار خان سے کچھ اختلافات کے باعث آپ مغل بادشاہ بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اپنی جاگیریں بھی واپس مل گئی۔ فوج میں نوکری کرتے کرتے آپ کمانڈر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ بابر آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور وہ آپ سے کچھ ڈر گئے تھے کہ کہیں آپ انہیں قتل کر کے خود سلطنت کی بھاگ دوڑ نہ سنبھال لیں۔ شیر شاہ بھی بابر کے رویے سے چوکنا ہو گیا اور ایک بار پھر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے۔ دونوں نے اختلافات بلا کر صلح کر لی۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا انتہائی نااہل تھا تو شیر شاہ سوری نے صوبہ بہار کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ دوسری جانب 1530 میں شہنشاہ بابر کا انتقال ہو گیا اور یوں ہمایوں اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔ دوستوں، ایک بار پھر سے شیر شاہ کے موہانی خاندان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس آ گیا۔ اب وقت تھا کہ شیر شاہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ آپ نے کئی اغوان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک فوج تیار کر لی اور 1533 میں حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگال فوج کو شکست دے دی۔ ہمایوں کو جب اغوانوں کی فتوحات کی خبر ملی تو وہ جنگ کے ارادے سے آگرہ آ گیا۔ اب ہمایوں کا سامنا تھا شیر شاہ سوری سے۔ شیر شاہ سوری نے 1539 میں چوسا کی جنگ میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے دی اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا ٹائٹل اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ تقریباً 1 سال بعد ہمایوں پھر فوج لے کر شیر شاہ سوری کے سامنے کنوج کے مقام پر آیا، مگر پھر سے شکست اس کا مقدر بنی اور یوں ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیر شاہ سوری کی دور حکومت کی۔ دوستوں، شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر تقریباً 5 سال حکومت کی اور اس مختصر دور حکومت میں انہوں نے ریاست میں عدل و انصاف قائم کرنے کی بہت سی مثالیں قائم کی۔
ایسی مثالیں کہ مخالفین بھی ان کی داد دیے بغیر رہ نہ سکے۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام رائج کیا اور ایسے سخت اصول بنائے کہ ان کی کسی رشتہ دار کو بھی ظلم و زیادتی کرنے پر معافی نہیں ملتی تھی۔ اس حوالے سے برطانوی مورخ نے لکھا ہے کہ کسی حکومت نے، حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی، ہندوستان کے نظم و نسق میں گڈ گورننس اور انتظامی مہارت کا وہ ثبوت نہیں دیا جو شیر شاہ سوری نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ سکوں اور روپے کی درجہ بندی اور ویلیوز متعین کرنا شیر شاہ سوری کا ایسا کارنامہ ہے جو آج بھی ان کی دور اندیشی اور دانش مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکوں کو تانب اور سونے کے سکوں کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی بر صغیر اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ ان کے دور حکومت میں کرنسی کا جو نظام متعارف کروایا گیا تھا وہ ان کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ کا ایک اور کارنامہ جرنیلی سڑک ہے اور قبل مسیح کے ہندوستانی راجہ چندر گپت موریہ کے دور تعمیر شدہ شہروں کی تعمیر اور توسیع تھا۔ ان شہروں میں سب سے شاندار گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ ہے، جسے جرنیلی سڑک کا نام انگریزی دور حکومت میں دیا گیا تھا۔ یہ شاہراہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی ہے اور بنگال سے شروع ہو کر کابل تک جاتی ہے۔ ایک سڑک آگرہ سے برہان، دوسری آگرہ سے راجستھان اور ایک ملتان سے لاہور تک چلی آتی ہے۔ یہ شاہراہیں آج بھی مختلف ناموں سے ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کی اہم ترین شاہراہوں کے ارد گرد درخت لگوائے اور 1700 سے قریب ایسی سرائیں تعمیر کروائی جہاں مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان سرائوں میں مساجد، کنویں اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے عملہ موجود رہتا تھا۔ ہندو، مسلمان دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا۔ ان تمام انتظامات کا خرچ ریاست کے ذمہ تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ ریاست پر ایسی چھاونیاں بنوائی جہاں ڈاک پہنچانے کا مکمل انتظامات تھے۔ ان چھاونیوں میں بروقت ڈاک اور احکامات پہنچانے کے لیے چاق و چوبند گھڑ سوار موجود رہتے تھے۔ دوستوں، ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کچھ ایسی زرعی اصلاحات تھی جن کی بدولت اس وقت کا کاشتکار خوشحال ہوا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے پیمانے مقرر کیے۔ انہی پیمانوں کے حساب سے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا۔ انہی زرعی اصلاحات کی بدولت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمے کی بنیاد پڑی۔ دوستوں، شیر شاہ سوری کی یہ زرعی اصلاحات ایک ایسا دانش مندانہ عمل تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران بھی انہیں اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ ہندوستان میں جو بد امنی و جرائم کا سلسلہ اس دور میں چل رہا تھا، اس کو ختم کرنے کا صحرا بھی شیر شاہ سوری کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے مجرموں کے لیے ایسے سخت قوانین بنائے کہ جرائم پیشہ افراد ان کا تصور کر کے بھی کانپ اٹھتے تھے۔ انہوں نے ہر گاؤں میں سردار پر ذمہ داری عائد کی کہ اس حدود میں اگر کوئی جرم ہوا اور مجرم نہ پکڑا گیا تو اس کی سزا سردار کو ملے گی۔ شیر شاہ سوری کے عدل کا ایک مشہور واقعہ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں درج ہے، جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ ایتھلسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا مہم ہوا کہ ہاتھی وہیں روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی تھی اور ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ کے دربار میں جائے گا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجر نے بھرے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ سنایا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ عادل کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارش کی، لیکن شیر شاہ سوری کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کا روادار نہ تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زوراور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم و ستم ڈھائے۔
اب ہم بات کرتے ہیں شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں تعمیر ہونے والے قلعہ روہتاس اور قلعہ شیر گڑھ کی۔ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے عظیم الشان قلعے بنوائے جو آج بھی شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ شیر گڑھ ہے جو صوبہ بہار میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر ہوا اور اس کا نام شیر شاہ سوری نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی عظیم تعمیرات میں پرانا قلعہ دہلی بھی شامل ہے جو ہمایوں نے اپنے دور میں بنوانا شروع کیا تھا، لیکن 1541 میں اس قلعے کی مزید توسیع اور مرمت شیر شاہ سوری کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے موجود قلعہ روہتاس بھی انہی کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہے۔ یہ قلعہ 1542 میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے قلعے بنوائے جن میں بہار کے علاقے سہسرام میں واقع ان کا اپنا مقبرہ بھی شامل ہے۔ یہ مقبرہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا۔ دوستوں، شیر شاہ سوری نے پوری زندگی شکست کا مزہ نہیں چکھا۔ اتر پردیش کے قلعے کانجر کو فتح کرتے وقت آپ آگ کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے اور مئی 1545 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی خواہش کے مطابق انہیں بہار میں سہسرام کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوئے، لیکن شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہ تھی کہ وہ اس سلطنت کو قائم رکھ سکیں۔ 1556 میں ہمایوں نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا اور سوری تخت الٹ دیا۔ اس حملے میں ہمایوں کی مدد ایک بلوچ لیڈر چاکر خان رند نے بھی کی تھی، جن کی مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستوں، ہندوستان کے اس نامور حکمران کی مختصر کہانی آپ نے دیکھی کہ کیسے ایک شخص نے 5 سال میں ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔